کا جو اعتماد ہے اس پہ وہ کتنے کھرے اتر سکیں گے، اور کیونکہ الیکشن بہت زیادہ قریب آ رہے ہیں اور اب جو ہے وہ 2 فروری کو ایک پاور شو بھی ہونے جا رہا ہے فیصل آباد میں، تو اس کے کیا انتظامات ہیں، کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے شیخ اجاز ہیں، پریزیڈنٹ پی ایم ایل این فیصل آباد سٹی، اور میاں ضیاء الرحمان سٹی جنرل سیکرٹری پی ایم ایل این فیصل آباد۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، تھینک یو سو مچ۔ میں بالکل ٹھیک ہوں سر۔ پارٹی کی جانب سے تو جو ہے وہ ضیاء صاحب تیاریاں عروج پر ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ فیصل آباد کی عوام اس طرح سے جو ہے، جس طرح سے ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این کے پاور شوز ہوئے ہیں، اس طرح سے ان کا خیر مقدم کرے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے یہ نیوز بریک ہوئی ہے کہ قائد عوام قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان فیصل آباد تشریف لا رہے ہیں، اس وقت سے شہر میں ایک جشن کا سما ہے۔ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، خصوصاً جو فیصل آباد تاجروں کا شہر ہے، تاجروں میں بھی ایک بڑی بیتابی ہے، وہ اپنے قائد سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ اس کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد میں جب میاں محمد نواز شریف اور اس کی بیٹی محترمہ مریم نواز صاحبہ تشریف لائی ہیں، فیصل آباد نے ان کا ریکارڈ استقبال کر کے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ تو اس بار بھی انشاءاللہ فیصل آباد اپنی ریت اور روایت کو قائم رکھے گا اور فیصل آباد کے ہی ریکارڈ کو توڑ کے انشاءاللہ العزیز ایک ایسا فقید المثال استقبال کریں گے جس کی ماضی قریب میں کوئی نظیر نہیں ہوگی۔ جس طرح سے آپ نے کہہ دیا کہ کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے، خواتین کے لیے الگ سے ہے، مرد حضرات کے لیے الگ سے، میڈیا کے لیے الگ سے، سب چیزیں ہیں۔ سر آپ کو لگتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اتنا سیاست میں انوالو ہو کے جلسے میں آپ کو اس طرح سے ان کی سپورٹ دکھائی دے گی ضیاء صاحب؟ دیکھیں جی، سیاست میں خواتین کا ایک بڑا اہم رول رہا ہے۔ ہماری تو اس وقت جو رول ماڈل ہیں، ہماری قائد کی بیٹی محترمہ نواز شریف صاحبہ جو ہیں، وہ اس وقت پورے پاکستان میں، جہاں پر خصوصاً پاکستانی عوام کے ساتھ بالخصوص خواتین کو بھی وہ متحرک کر رہی ہیں اور ان کی وہ آواز بنی ہوئی ہیں۔ دیکھیں خواتین جو ہیں وہ کس معاشرے میں جب تک وہ کردار ادا نہ کریں تو وہ معاشرہ ایک جاندار معاشرہ نہیں ہوتا۔ سیاست میں خواتین کا بڑا ایک بہترین کردار ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو خواتین ہیں، جب بھی جلسہ ہوتا ہے تو وہ بڑے بھرپور طریقے سے شرکت بھی کرتی ہیں، اور اپنی شرکت کے ساتھ وہ آنے والے مہمان جو ہیں، جو میاں محمد نواز شریف ہیں، ان کو بھی وہ پیغام دیتی ہیں کہ نہ صرف فیصل آباد کے جو مرد حضرات ہیں، خواتین بھی ان کے شانہ بشانہ کل بھی کھڑی تھیں اور آج بھی انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ خواتین جو ہے وہ ہر میدان میں آگے جو ہے وہ پیش ہیں، سیاست میں بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ 2 فروری کو پی ایم ایل این پاور شو کرنے جا رہی ہے فیصل آباد میں۔ فیصل آباد کی عوام کا کیا ریاکشن رہتا ہے یہ تو دیکھنا دلچسپ رہے گا، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کافی اچھے طریقے سے خیر مقدم کیا گیا ہے۔ جلسے کے حوالے سے کس طرح کی تیاریاں، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ ضیاء صاحب، خواتین جو کارکنان ہیں وہ کتنی زیادہ ایکٹیو اور کتنی پرجوش دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ مریم صاحبہ ظاہری بات ہے کہ پارٹی لیڈرشپ کو سنبھالتی ہیں، خواتین کو بہت متاثر کرتی ہیں، تو ان کی آمد سے جو ہے اوبویسلی ایک ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے، تو خواتین کتنی زیادہ اس میں متحرک دکھائی دے رہی ہیں؟ دیکھیں چونکہ الیکشن کی ابھی گہما گہمی ہے، میں اور شیخ اجاز صاحب ہم ڈیلی بیسس پہ پورے شہر میں جو ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں ہم ان کو اٹینڈ بھی کر رہے ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے جو ہماری میٹنگز ہیں اس کا موڈ چینج ہو گیا ہے۔ پہلے لوگ الیکشن کے لیے ایکٹیو تھے، جو ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، وہ پہلے الیکشن کے لیے ہمارے دعائیں بھی دے رہی تھیں اور اپنی کوشش بھی کر رہی تھیں، لیکن ابھی پچھلے چند دنوں سے جب ان کے نوٹس میں یہ بات آئی ہے کہ میاں نواز شریف اور محترمہ مریم نواز صاحبہ فیصل آباد آ رہی ہیں، تو ہماری میٹنگز میں ان کی تعداد جو ہے وہ پہلے سے بڑھ گئی ہے، اور ان کے جوش و خروش سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ بڑی شدت کے ساتھ قائدین کا انتظار کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ فیصل آباد میں خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس دن جلسہ گاہ میں ہوگی، اس میں خواتین کے لیے ایک علیحدہ سے انکلیئر کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی، اور وہ پورا پراپر، اور ان کے جوش و خروش سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ بڑی شدت کے ساتھ قائدین کا انتظار کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ فیصل آباد میں خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس دن جلسہ گاہ میں ہوگی، اس میں خواتین کے لیے ایک علیحدہ سے انکلیئر کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی، اور وہ پورا پراپر میسج دیں گی کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں سے کسی صورت بھی کم نہیں۔ بالکل، کیونکہ ہر کسی کا اپنا ایک الگ نظریہ ہے، اور سر اس نظریہ کھل کے سامنے آنا بہت زیادہ ضروری بھی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ آپ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ طرح کی، جیسے ابھی ضیاء صاحب نے بھی کہا کہ ڈیلی بیسس پہ میٹنگ ہوتی ہیں۔ ضیاء صاحب، 8 فروری کے حوالے
حوالے سے کس طرح کی کمپینز چلائی جا رہی ہیں؟ کیونکہ اب تو بیچ میں 2 فروری کا جو ہے وہ جلسہ بھی آ رہا ہے، اس کے حوالے سے تو تیاریاں جو ہے وہ عروج سے جو ہے شور و زور سے چل رہی ہیں، لیکن 8 فروری کے حوالے سے کس طرح کی ایکسپیکٹیشنز آپ دیکھ رہے ہیں اور کتنا مشکل رہا ہے آپ کے لیے عوام کو؟ کیونکہ بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے، سوشل سرویز آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، لوگوں کو یہ تھا کہ ہم تو ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے، ہمارا اعتماد کسی بھی پارٹی پہ نہیں رہا، تو لوگوں کا اعتماد بحال کرنے میں کیسا آپ کو لگ رہا ہے؟ کتنا ڈیفیکلٹ ہے، آسان ہے؟ کس طرح کا فیڈ بیک مل رہا ہے پبلک کی طرف سے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ عوام بڑی باشعور ہے. گزشتہ جو 4 سال گزرے ہیں، ایک جو پاکستان کے اوپر ایک ایسی مسلط زدہ حکومت تھی، اس ٹنور میں عوام کو بہت زیادہ آگاہی ہوئی ہے. اس حکومت کے آنے سے پہلے بڑے بلند و بانگ جو ہیں وہ دعوے کیے گئے، اور پچھلی تمام حکومتوں کو اور ان کے لیڈرشپ کو چور کہا گیا، اور اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہم ہی وہ واحد لیڈر ہیں جو اس ملک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. پھر 4 سال لوگوں نے دیکھا، جس بندے کو اس ملک کے اوپر بلا شرکت غیر حکومت کرنے کا موقع ملا، اس کے تمام دعوے جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے. وہ سیاست کے نام پر وہ سیاسی انتقام کا مظاہرہ کرتا رہا. اس نے پاکستان کا، جس طرح پہلے شیخ صاحب نے بات کی، پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا، اخلاقیات کا کیا. ہمارے جو بچے ہیں ان میں بدتمیزی کے کلچر کو فروغ دیا. اب عوام میں بڑا شعور اور آ گیا.